منگل کو عمران خان صاحب نے ایک حکم دیا تھا. عمران خان کی ملاقات سے پہلے تحریک انصاف نے بڑا اعلان کر دیا ہے. جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے یہ اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے. ایم این ایس کی حیثیت یہ نہیں چاہتی کیونکہ یہ چابی والے کھلونے ہیں, بزدل ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, لے لے ہیں, اردلی ہیں. یہ شباز شریف سے بڑے لے لے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی تو چھڑ گئی ہے, حکومت اس وقت بہت کمزور وکٹ پہ ہے. ایک دن تو ایسی خبر آئے گی اڈیالہ سے عمران خان سے ملاقات کے بعد سارا پلان اس نظام کا غلطی ہو جائے گا. عمران خان اتنی بڑی 2 تبدیلیوں کو آرڈر دیں گے. الفاظ ٹی وی کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. اور جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں, سیلاب نے جو ہے وہ پورے پنجاب کو جو ہے ڈبو دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی پی ٹی آئی کی جو بڑی خبریں ہیں ان پہ بات کریں گے صدیق جان صاحب سے. صدیق بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نئی اسمبلی لگانے کی باتیں کر رہی ہے, وہ اس میں کیا خبر ہے اور کیا کہیں گے؟ بالکل, میں اس پہ آتا ہوں. میں صرف 1 منٹ ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کا جو پلیٹ فارم ہے الفاظ ٹی وی, آپ کے پلیٹ فارم نے جس طرح سے سیلاب زدہ علاقوں میں کوریج کر رہا ہے, میں بہت آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے آپ, عثمان چودھری صاحب, حسنین رفیق صاحب, آغا شیخ سرور صاحب, زعیم لغاری صاحب, سردار حمزہ مان صاحب سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت اردو پوائنٹ, جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز اس وقت سیلاب زدگان کی کوریج کر رہے ہیں, میں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بھی انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران ریاض خان صاحب نے جس طرح سے پہلے سیلاب کے دوران انہوں نے ایکٹیویٹیز کی تھیں, تو ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہوئے اور کل یا پرسوں سے وہ انشاءاللہ فنڈ ریزنگ شروع کر رہے ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سیلاب زدہ علاقوں میں انشاءاللہ ریلیف کا پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. اور میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے ذریعے مرضی آپ کرنا چاہیں, آپ اخوت کے ذریعے کرنا چاہیں, آپ ایف ڈی آر ایف کے ذریعے کرنا چاہیں, آپ الخدمت کے ذریعے کرنا چاہیں, منہاج ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, فاؤنڈیشن ہے, اس کے ذریعے آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی جو پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کی امداد ضرور کریں. اور اگر آپ کا اپنے وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے, اس پہ آپ کا اعتماد ہے, آپ خود وہاں پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں تو کریں ضرور. اگر اس وقت 30 لاکھ لوگ متاثر ہیں تو 30 لاکھ لوگوں کو میدان میں آنا ہوگا. جو ایک بندہ کہے کہ میں ایک بندے کی کو جو ہے اس مشکل سے نکالوں گا, اللہ تعالیٰ اپنا اس پہ اس کا حامی ناصر ہوگا, مدد کرے گا جو یہ عزم کرے گا. اور اب آتے ہیں اس بات پہ جو آپ کا سوال تھا. دیکھیں, منگل کو عمران خان صاحب نے ایک حکم دیا تھا اور منگل کو عمران خان کی ملاقات سے پہلے تحریک انصاف نے بڑا اعلان کر دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے آپ, کیونکہ جب آپ یہ ویڈیو لگا رہے ہیں تو منگل کا آغاز ہو گیا ہے 2 سپٹمبر کا, کیونکہ اس لیے یہ کیا گیا ہے کہ اگر آج عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ آپ کی پارٹی نے یہ کر دیا ہے. وہ کہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی ابھی تک, جو عمران خان صاحب کا حکم ہے پی ٹی آئی کو, وہ کیا نہیں کہ وہ بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ جو آج جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے اسمبلیوں کے بائیکاٹ کا, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. کیوں یہ اس لیے بہت بڑا سٹیپ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں سے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا, استعفے آئے, تو اس نظام کو ایک دھچکا لگا, اس کی کریڈیبلٹی کو دھچکا لگا. پہلے اس نظام کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, ان اسمبلیوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. وہ اسمبلیاں جس میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں, ہارے ہوئے نے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں, اور جنہوں نے اس اسمبلی میں کرپشن لوٹ مار کے لیے آئے ہیں انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم عوام کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. جن کو عوام نے مسترد کر دیا وہ عوام کے نمائندے بن کے آئے ہیں. تو پہلے اس حیثیت اور اوقات تو نہیں تھی, لیکن پی ٹی آئی کے سسٹم میں شریک ہونے سے بہرحال اس نظام کی ایک انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بہرحال بنی ہوئی تھی کہ جی اس میں کیا ہے, حکومت بھی موجود ہے, اپوزیشن بھی موجود ہے. پہلے قائمہ کمیٹیوں سے نکلنا, اب یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ہوگا کیا, اب ہوگا یہ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسمبلی کے اندر قانون سازی کے دوران پی ٹی آئی والے نکل جاتے تھے لیکن موجود تو تھے اسمبلی میں. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو بھی پی ٹی آئی والا اٹھ کے خطاب کرتا تھا, اسپیچ کرتا تھا, بات کرتا تھا, عوام کی بات کرتا تھا, پاکستان کی بات کرتا تھا, پاکستان کے استحکام کی, غیرت کی, خود مختاری کی بات کرتا تھا, تو اس کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی. اب کیا ہوگا, یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نہیں چاہتے تھے, یہ چابی والے کھلونے نہیں چاہتے تھے, ان کی اکثریت نہیں چاہتی تھی. لیکن کریڈٹ گوز ٹو محمود خان چکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, اخوندزادہ حسین صاحب, اور ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں, ان لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان تک یہ بات پہنچائی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ فارم 45 کی اسمبلی کے باہر لگائیں. اب ہوگا کیا مختار صاحب, ابھی تو ظاہر ہے آپ سب دوست جو ہے ڈیجیٹل میڈیا والے, کل آپ انشاءاللہ روانہ ہوں گے سیلاب زدہ علاقوں میں, اور آپ جا کے وہاں پہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے, عوام کے جو وہاں پہ صورتحال وہ دکھائیں گے. لیکن یہاں پہ ہمارے 60-70 ڈیجیٹل میڈیا کے دوست موجود ہیں. اب جب فارم 45 کی اسمبلی باہر لگے گی
اور وہاں پہ تقریریں ہوں گی تو وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اوریجنل اسمبلی کا، اصل اسمبلی کا، اور اس میں جو عمران خان کا آئیڈیا ہے، یہ جو محمود خان چکزئی صاحب کا آئیڈیا تھا جس کو انڈورس کیا عمران خان نے، وہ یہ تھا کہ فارم 45 کے تمام ایونیز موجود ہوں. بالکل. جیسے میجر ریٹائرڈ لطاسف ستی صاحب ہیں، جی عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اسی طرح سے باقی 14 جو ہیں جتنے ایم این ایز ہیں، میں اب سب کے نام نہیں آ رہے، جیسے پنجاب اسمبلی میں یاسر گیلانی صاحب وغیرہ ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این اے میں علی جاز بٹر ہیں، جو علی جاز بٹر جیتے علیم خان سے. تو اس طرح سے جتنے لوگ ہیں فارم 45 کے وہ اس اسمبلی میں موجود ہوں گے، وہ تقریریں کریں گے، قانون سازیاں کریں گے، قراردادیں پاس کریں گے، تقریریں، بہت کمال کام ہونے والا ہے اگر انہوں نے فارم 45 کی اسمبلیاں لگا لی. اب یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ آیا یہ کرتے ہیں، کیونکہ ایم این ایز کی اکثریت یہ نہیں چاہتی، ایم این ایز کی اکثریت یہ نہیں چاہتی کیونکہ یہ چابی والے کھلونے ہیں، بزدل ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، لیلے ہیں، اردلی ہیں، یہ شباز شریف سے بڑے لیلے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز بہت سارے جو نہیں چاہتے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون، پہلی بات یہ ہے کہ فارم 45 کی اسمبلی لگتی ہے نہیں لگتی. اس میں اب یہ کس کی ذمہ داری ہے فارم 45 کی اسمبلی لگوانا؟ یہ 2-3 لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن میں سے نمبر 1 ہے بیرسٹر گور صاحب، نمبر 2 ہے عامر ڈوگر صاحب اور سلمان اقبال ناجر صاحب. اگر فارم 45 کی اسمبلی نہیں لگتی تو اس کے ذمہ دار یہ 3 شخصیات ہوں گے. کیوں؟ اسمبلی کے اندر ہیں گور صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے. سلمان اقبال ناجر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ اسمبلی لگ گئی، انٹرنیشنل میڈیاز کی کوریج کرے گا، یہاں سے ڈیجیٹل میڈیاز کی کوریج کرے گا، سوشل میڈیا پہ کلپس آئیں گے، عوام کی نمائندگی ہوگی، عوام کی ترجمانی ہوگی، عوام کے دکھ درد کی بات ہوگی، حکومت پر دباؤ بڑھے گا، یہ رپورٹس یہاں سے ایمبیسیز لکھ کے بھیجیں گی، بہت بڑا اس نظام کو جھٹکا لگے گا. یہ نظام یہ چاہے گا کہ فارم 45 کی اسمبلی نہ لگے، جس طرح سے پہلے اب دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایس چابی والے کھلونے ابھی تک یہ بات کہتے ہیں. وہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب نے فیصلہ کر دیا محمود خان چکزئی صاحب کا، لیکن بات یہ کہ پی ٹی آئی سے ہی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا. واہ کیا کہنے، کیا بات ہے. نہیں پتا لوگوں کو کہ آپ کس کو اپوزیشن لیڈر بنوانا چاہتے تھے پی ٹی آئی سے. کون اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے اپنے لیے لابنگ کر رہا تھا، کون اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہا تھا، کون کہاں سے کالز کروا رہا تھا، کون ایم این ایز اپنے ایم این ایز کو مینیج کروا رہا تھا. یہ باتیں سب کو شہر اقتدار میں ویل کنیکٹڈ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن محمود خان چکزئی کمپرومائز نہیں ہیں، وہ لیلے نہیں ہیں، وہ اردلی نہیں ہیں، وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ ہیں عمران خان کے ساتھ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہونے والے اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس. علامہ راجہ ناصر عباس وہی الفاظ بولیں گے جو عمران خان جیل سے بولتا ہے، وہ سینٹ میں وہی بات کریں گے جو عمران خان کا نظریہ اور سوچ اور اپروچ ہے. وہ تو چابی والے کھلونے نہیں ہیں. اس لیے یہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی جو چھڑ گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت بہت کمزور وکٹ پہ ہے. ایک طرف سیلاب آدھے پنجاب کو اس نے ڈبو دیا ہے، مریم ڈرامے کر رہی ہے، ٹک ٹاک وہاں پہ بنا رہی ہے، وہاں پہ میں نہیں کہہ رہا، سیلاب ازگان کہہ رہے ہیں، آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی نے محاذ کھول دیا ہے. اب جو ایک چیز جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، جو عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے کہا کہ سپٹمبر میں جلسہ کرو. اس جلسے کی ابھی تک تحریک انصاف نے نہیں دی. کیوں نہیں دی جی؟ کیوں نہیں دی؟ پریشرائز ہے یہ چابی والے سارے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کیونکہ اس جلسے میں کے پی کے میں ملٹری آپریشن کے خلاف بات ہونی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہونی ہے، اس میں عدلیہ کے کو ایکسپوز ہونے کی بات ہونی ہے، عمران خان کو جو آئسولیٹ کیا گیا اس پہ بات ہونی ہے، بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات ہونی ہے، علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹوں کو جس طرح سے جبری طور پہ پہلے گمشدہ کیا گیا اور پھر گرفتاری ظاہر کی گئی اس پہ بات ہوگی، جو اور ناانصافی ہیں، جو ظلم ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، جو سیلاب میں ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. اور ساتھ اس میں کوئی بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جلسہ ہو. اور ایک چیز اور ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو جلسہ ہو پشاور میں، آپ نے بار بار یہ کہنا ہے لوگوں کو کہ عمران خان نے تمہیں پکارا ہے، عمران خان نے لوگوں کو کہنا تمہیں بلایا ہے، عمران خان نے تمہیں کہا ہے کہ کے پی کے پشاور آؤ. عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھاؤ کہ عوام میرے نام پہ نکل سکتی ہے. بھائی عمران خان کو جو ہے وہ 750 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد سے کیونکہ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی گئی تو اس حساب سے تو 850 دن سے زیادہ ہو گئے. 850 دن بعد بھی عمران خان اپنی جیل سے بیٹھ کے کال پہ ایک جلسہ کروا کے اسٹیبلشمنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری عوام، یہ ہے ان کا میرے اوپر بھروسہ، یہ ہے ان کا میرے اوپر اعتماد، یہ ہے ان کی میرے لیے محبت. دیکھو کیسے میرے لیے نکلے ہیں میری کال کے اوپر. دیکھیں اس جلسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 سے 15 ہزار بندہ تو بغیر کسی کے لائے آ جائے گا. ٹکٹیں کسی سے پیسے مانگ کے ان کو آنا پڑے تو آ جائیں گے. آپ کو مزدور نظر آئے گا، آپ کو ریڈی والا نظر آئے گا، آپ کو مستری نظر آئیں گے، آپ کو عام آدمی نظر آئے گا، آپ کو ریڈی والا نظر آئے گا، آپ کو بہت
یعنی بالکل لوور مڈل کلاس کے لوگ نظر آئیں گے, مڈل کلاس کے لوگ نظر آئیں گے جن کو عمران خان میں امید نظر آتی ہے, جن کو عمران خان میں اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل نظر آتا ہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل عمران خان بہتر بنا سکتا ہے, ملک کو وہ عروج و ترقی دے سکتا ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نظام کے لیے نئے سے نئے محاذ کھلنے جا رہے ہیں, اور عمران خان کی 2 ملاقاتوں کی مار ہیں کچھ اور بڑے فیصلے. ایک دن تو ایسی خبر آئے گی اڈیالہ سے عمران خان سے ملاقات کے بعد, ایک ایسی خبر آئے گی کہ سارا پلان اس نظام کا غلطی ہو جائے گا. عمران خان اتنی بڑی 2 تبدیلیوں کو آرڈر دیں گے, اتنی بڑی 2 تبدیلیوں کو آرڈر دیں گے کہ یہ نظام ہل جائے گا, زلزلہ آ جائے گا اس نظام کے اندر. تو لہٰذا چیزیں اس نظام کے لیے بڑی خراب ہو رہی ہیں. لاوا پک رہا ہے پنجاب میں, لاوا پھٹ سکتا ہے, اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, میں جو چیزیں جو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ڈیم کی کالا باغ ڈیم کی, علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں اختلافات کو ختم کرنا چاہیے, یہ ڈیم بننا بہت ضروری ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں, کالا باغ ڈیم نہیں بننا. عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ اگر یہ منصوبہ بہت بہتر بھی ہے, لیکن بات یہ کہ جب تک کنسنسس نہ ہو تمام صوبوں کا, یہ نہیں بننا چاہیے. میرا نہیں خیال کالا باغ ڈیم بنے گا. اس وقت معاملات اور بہت زیادہ ہیں. یہ ساری باتیں, کالا باغ ڈیم بنانے والی بات ہو, NFC ایوارڈ کی بات ہو, صوبے زیادہ بنانے والی بات ہو, 18ویں ترمیم والی بات ہو, یہ سب ایک ٹریپ ہے, ایک نہیں کسی اور طرف الجھانے کی واردات ہے. اصل معاملات کچھ اور ہیں جو اس حکومت کو کہا گیا کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے اور جلدی جلدی چیزیں کر دو, اور یہ ہیں ان کی چیزیں. بہت شکریہ صدیق بھائی, ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.